دیکھیں مسئلہ یہ تھا کہ یہ پی آئی اے کو چلانا نہیں چاہتے، یہ پی آئی اے میں واردات ڈالنا چاہتے ہیں، پی آئی اے کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں سر، وہ آئل رچ کنٹریز تھے، جیسے قطر ہے اور وہ ہے، ان کے پاس ایئر کرافٹ زیادہ تھے، وسائل زیادہ تھے، وہ ٹوٹ پڑے کراچی پہ، 10 فلائٹیں وہ کراچی سے لے کے جا رہے ہیں، تو جو پیسنجر تھا جس کے بلبوتے پہ پی آئی اے کھڑا تھا وہ کنورٹ ہو گیا ادھر۔ آپ نے جب خاقان عباسی صاحب نے بطور چیئرمین یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنی ایئر بلو کو کھڑا کرنا ہے، تو اس نے پی آئی اے کو وہ زہر قاتل پالیسیاں دی جس میں پی آئی اے کی کمر ٹوٹ گئی۔ شجاعت عظیم صاحب جو ان کا ایویشن کا ایڈوائزر تھا، اس نے جو پی آئی اے کو جو تباہی کے کناروں پہ سر پہنچایا، مریم صاحبہ نے آ کے اس کا اناگوریشن کیا، وہ پھیتھا کاٹا اس تقریب کا کہ جی ہم نے جی اپنا پریمیئر سروس لانچ کر دیے۔ آپ کا لگایا جرمن سی او جس نے 17 ارب روپے کا یہ ٹیکہ لگایا پی آئی اے کو اندر کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک فون آتا ہے اور اس کا اے سی اے سے نام نکلتا ہے، وہ اپنے ٹی اے دیے لیتا ہے، ایک جہاز بھی لیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، جرمن بھاگ جاتا ہے۔ صرف فواد حسن فواد کی بات کوئی حدیث تو نہیں ہو گئی، اور ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ 15,000 ملازمین ہیں اور یہی اس کی نجکاری ہے۔ نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے نا۔ دیکھیں پی آئی کے، دیکھیں روز ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے پی آئی اے کی، اپنی ذاتی پراپرٹی 1026 کمروں پہ مشتمل ایک ہوٹل تھا۔ اب میں ابھی ریسنٹلی نیو یارک گیا، میں اس ہوٹل میں گیا تو اب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پی آئی اے اگر بک جاتی ہے تو عوام پاکستان کو کن مسائل سے دیکھیں میں آپ کو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، آپ کے پاس سلوشن اس کا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا سلوشن یہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام حذیفہ خالد ہے اور آپ یونٹی نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پیپلز یونٹی کے صدر موجود ہیں رمضان لغاری صاحب۔ پہلے تو سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے کہ پی آئی اے کی نجکاری کی جو پروسیس ہے وہ شروع ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے بھائی، پی آئی اے کا جو یہ نجکاری کا عمل ہے، یہ ایک میاں محمد نواز شریف کی ایک پرانی خواہش تھی، درینہ خواہش تھی کہ میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بیچوں۔ جس طرح اس ملک کے اندر پہلے ایم سی بی میں واردات ڈالی گئی، جس طرح حبیب بینک میں واردات ڈالی گئی، جس طرح کے اے سی میں واردات ڈالی گئی، پاکستان کے اندر 137 ادارے انہوں نے پرائیویٹائز کیے۔ آج قوم یہ سوال ان سے کرے، جو پرائیویٹائزیشن کا جو وزیر ہے وہ آ کے بتائے کہ جو 137 ماضی میں ادارے پرائیویٹائز کیے گئے اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، سوائے 2 بینکس کے جن کو اونے پونے بیچا گیا، اس کے بعد ساروں کا رزلٹ 0/0 ہے۔ تو پرائیویٹائزیشن والا جو فارمولہ ہے وہ پاکستان کے اندر فیل ہو چکا۔ اب مزید پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا یہ ملکی مفادات میں نہیں ہے، یہ ان کے ذاتی مفادات میں، ان کی اربوں کروڑوں کی ککس بیکس ہیں، اس کی وجہ سے یہ اداروں کو تباہی بربادی کے کناروں پہ لانا۔ پی آئی اے چل رہی تھی، پی آئی اے ایک ایسا ادارہ تھا جو پروفیٹیبل ادارہ تھا، یہ جو ہے نا دنیا کی ٹاپ 5 ایئر لائنوں میں جا کے یہ پی آئی اے پہنچا تھا۔ آج وہ تباہی کا کنر 91 میں محترم نواز شریف صاحب اس کے اندر اوپن اسکائی پالیسی لے کر آئے اور وہیں سے تباہی کا اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سونے اچھا عام ناظرین سن رہے ہیں، اوپن اسکائی پالیسی ہے کیا ہے؟ دیکھیں اوپن اسکائی پالیسی یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہمارے ایئر سروس ایگریمنٹ ہوتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری کہ بھائی آپ کی ایئر لائن کتنی آئیں گی، جو آیاٹا کا رول ہے، جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں دبئی کے 2 شہروں سے اپنی فلائٹ آپریٹ کرتا ہوں، جیسے میں کرتا ہوں اپنا دبئی اور ابو ظبی، ان کے 2 شہر ہیں، ایک فلائٹ جاتی ہے تو ان کو بھی 2 فلائٹیں پاکستان کے کسی بھی شہروں سے کرنی ہوگی، یا لاہور سے کرنی ہوگی ایک، یا اسلام آباد سے وہ اس کو چوز کریں گے۔ اوپن اسکائی کیا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ یہ اوپن اسکائی ہے، جو جتنی فلائٹیں لے کے آنا چاہتا ہے وہ یہاں سے آئے اور پیسنجر اٹھائے چلے جائے۔ دیکھیں سر، وہ آئل رچ کنٹریز تھے، جیسے قطر ہے اور وہ ہے، ان کے پاس ایئر کرافٹ زیادہ تھے، وسائل زیادہ تھے، وہ ٹوٹ پڑے کراچی پہ، 10 فلائٹیں وہ کراچی سے لے کے جا رہے ہیں، 4 فلائٹیں اسلام آباد سے لے کے جا رہے ہیں، 5 فلائٹیں۔ تو جو پیسنجر تھا جس کے بلبوتے پہ پی آئی اے کھڑا تھا وہ کنورٹ ہو گیا ادھر، کیونکہ کمپیریزن تو ہمارا ان کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ مطلب وہ آئل رچ کنٹری ہے، ان کے پاس نئے ایئر کرافٹ ہیں، ان کی بہت ساری سہولیات ہیں، تو لوگ ادھر چلے گئے۔ ہم جو ہے 93 کا، جب 92 کے اندر انہوں نے اس کو رائز کیا، 93 میں پی آئی اے کا 107 ارب روپے لاس ہو گیا۔ پھر 97 کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب کو بطور چیئرمین آ کے لگا دیا پی آئی اے کے اندر۔ وہ پی آئی اے کے اندر گولڈن ہینڈ شیک لے کے آئے۔ اس میں ہوا کیا کہ آپ نے اپنے ایکسپرٹ لوگوں کو ایگزٹ ڈور دیا، وہ نکل گئے، آپ کا ادارہ آٹومیٹک بیٹھ گیا۔ آپ نے ایئر بلو دیکھیں، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو کمپیٹیٹر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری کمپنی آگے جائے، اس اے بزنس رول۔ آپ نے جب خاقان عباسی صاحب نے بطور چیئرمین یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنی ایئر بلو کو کھڑا کرنا ہے، تو اس نے پی آئی اے کو وہ زہر قاتل پالیسیاں دی جس میں پی آئی اے کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد 2016 کے اندر میاں نواز شریف شجاعت عظیم صاحب کو لے آئے۔
شجاعت عظیم صاحب جو ان کا ایویشن کا ایڈوائزر تھا، اس نے جو پی آئی اے کو جو تباہی کے کناروں پہ سر پہنچایا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک جرمن سی او لگا دیا نواز شریف صاحب نے، جو پی آئی اے کا وہ جو ہے نا جہاز بھی ایک لے گیا، اور وہ ایک نا رائل سروس جو ہے نا گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی تھی اس کی، جو ایک ایئر لائن کو سرو کرتا تھا جہاز کو، تو $9,000 لیتا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اتنے لینڈز، اچھا اسی مقابلے کے اندر ایک اور جہاز بھی کمپنی نے لیا تھا جو کہ 2500 گھنٹے کے حساب سے وہ ایک پریمیئر سروس تھی جو نواز شریف صاحب کے دور میں لانچ کی گئی اس جرمن کے دور کے اندر، اور اس کے اندر مریم صاحبہ نے آ کے اس کا اناگوریشن کیا، وہ پھیتا کاٹا اس کا اس تقریب کا کہ جی ہم نے جی اپنا پریمیئر سروس لانچ کر دیے، اور وہ جو ویٹ لیز پہ جہاز وہ اتنے مہنگے لیے گئے، جس کی تحقیقات چودھری نثار نے کی، ان کا وزیر داخلہ تھا، اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑا ظلم ہوا، یہاں پہ تو بڑی کرپشن ہوئی ہے۔ اچھا اس کے باوجود بھی اس نے اس جرمن سی او کا ACL کے اندر نام ڈالا کہ اس کو پکڑیں گے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ بھائی 17-18 ارب کا جو تم نے ٹیکہ لگایا ہے پی آئی اے کو، یہ کون دے گا اس کا حساب؟ دیکھیں اس نے کسی یونین کا تو نام نہیں لیا، اس نے کسی پی آئی اے کے امپلائی کا تو نام نہیں لیا، آپ کا لگایا جرمن سی او جس نے 17 ارب روپے کا یہ ٹیکہ لگایا پی آئی اے کو اندر، اس کا ACL پہ ہوا۔ آپ اتنے طاقتور تھے، وہ اتنا طاقتور تھا کہ یہی فواد حسن فواد اس وقت پرنسپل سیکرٹری تھے، اس نے یہ واضح اس کے انٹرویوز پڑے ہوئے نثار علی خان کے کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک فون آتا ہے اور اس کا ACA سے نام نکلتا ہے، وہ اپنے TA دیے لیتا ہے، ایک جہاز بھی لیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے جرمن بھاگ جاتا ہے۔ میرے بھائی پی آئی اے کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، پی آئی اے کو انہوں نے جان بوجھ کر تباہ کیا ہے۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں ہم کہاں ہیں، اور امپلائمنٹ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، جو یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ مسائل تو ہے ہی نہیں، یہ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے یونین کو اور امپلائمنٹ کا راگ الاپتے ہیں، لوگوں کو لیتے ہیں، لیکن لوگ اس پر باشعور ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس سننے کو ایک زمانے میں PTV تھا، آپ کی کہانی چلتی تھی۔ اب آپ جیسے نوجوان صحافی ہیں، نوجوان جو کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، وہ ہم محنت کشوں مزدوروں کو بھی موقع دیتے ہیں۔ حامد میر صاحب شاید ہمیں نہ بلائیں، ہمیں سلیم صافی شاید ہمیں نہ بلائیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، ان کے کام ہوں گے، میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم پی آئی اے میں ایک سٹنگ CBA جو آئینی اور قانونی حیثیت رکھتی ہے اس کا موقف تو سنیں۔ صرف فواد حسن فواد کی بات کوئی حدیث تو نہیں ہو گئی، وہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے ٹی وی پر، وہ غلط بیانی کرتا ہے جو ٹی وی پر۔ میں ابھی ایک پروگرام طاہر رضی صاحب کے پروگرام میں نے بتایا کہ جو اس نے خود ٹی وی پہ آگے کہا کہ 15,000 امپلائی ہیں پی آئی اے کے۔ میں نے کہا جی اگر وہ 15,000 امپلائی اگر ہیں پی آئی اے کے اس وقت، تو میں یہ نجکاری کے حد میں دستبردار ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی آپ کر دو، اور جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ اس وقت کتنے ملازم سر اس وقت جو ہے نا 8,929 امپلائی ہیں، اور ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ 15,000 ملازمین ہیں، اور یہی اس کی نجکاری ہے؟ نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے نا۔ دیکھیں پی آئی کے دیکھیں روز ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، 7,900 جو امپلائی ہیں۔ ابھی دیکھیں ابھی کیا ہے کہ آپ کا CEO دیکھیں اگر اور امپلائمنٹ ہے تو ابھی آپ کا CEO آپ کی ہماری جو پی آئی اے کی مینجمنٹ ہے وہ گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب آپ ہمیں نئے بندے رکھنے کی پرمیشن دیں۔ بھائی آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے رہے ہیں نا، آپ کو بندوں کی ضرورت ہے تو آپ لے رہے ہیں جی۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے تھا کہ یہ پی آئی اے کو چلانا نہیں چاہتے، یہ پی آئی اے میں واردات ڈالنا چاہتے ہیں، پی آئی اے کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ میں روز ویلٹ کا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سعد رفیق صاحب نے ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہوٹل تھا، اسٹیٹ آف آرٹ، جو مین ہٹن کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو دل ہے وہ نیو یارک ہے، اور نیو یارک کا جو دل ہے وہ مین ہٹن ہے۔ مین ہٹن کے اندر پی آئی اے کی اپنی ذاتی پراپرٹی 1026 کمروں پہ مشتمل ایک ہوٹل تھا۔ اس کو ابھی جو نیو یارک کی سٹی گورنمنٹ ہے اس کو $200 پر روم اس کو کرائے پہ دے دیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں چیک کیا انہوں نے کیا ہے اس سٹی گورنمنٹ نے اس میں ریفیوجیز ڈالے ہیں۔ اب میں ابھی ریسنٹلی نیو یارک گیا، میں اس ہوٹل میں گیا تو اب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس ہوٹل کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا وہاں پہ باہر ڈرگی چرسی 9,000 بندہ انہوں نے بھرا ہوا ہے اندر، اور بدبو سی آ رہی تھی اس ہوٹل میں۔ تو دیکھیں یہ سرینا ہوٹل ہے، اس میں کل آپ پناہ گاہ بنا دیں، اس کی ویلیو تو ختم ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے اتنے بڑے اثاثے کی ویلیو کو ختم کیا، کیا آپ کریں گے؟ کیونکہ آپ اس کو بالکل جو ہے نا گاربیج بنائیں گے، اس کے بعد اپنا بندہ پیچھے کھڑا کر دیں گے۔ آپ ہوٹل خریدنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا اختتام کی طرف جانا ہے ہمیں۔ پی آئی اے اگر بک جاتی ہے تو عوام پاکستان کو کن مسائل سے دیکھیں میں آپ کو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، دیکھیں یہ پاکستان وطن عزیز کا بہترین اثاثہ ہے۔ پاکستان پی آئی اے پاکستان میں
دنیا میں پاکستان کا سفیر ہے، یہ جہاں اترتا ہے اس کی ٹیل پہ پاکستان کا پرچم لہراتا ہے، دور سے نظر آتا ہے جیسے پاکستان کھڑا ہوا ہے۔ یہ اس کو بیچنے کی، اگر یہ ایئر لائن بک گئی تو یہ عوام، یہ میری بات سن لے، یہ پاکستان کی عوام 2 دن انہوں نے ایک سازش کر کے پی ایس او کو کہہ کے ہماری جو ایئر لائن جو جہاز تھے وہ فیول کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے جو نجی ایئر لائنس تھی، کسی نے کراچی کا 64,000 ٹکٹ کر دیا، کسی نے 80,000 ٹکٹ کر دیا، اس قوم کو اسکردو بند ہو گیا، چترال بند ہو گیا۔ ہم ایک بڑے ایسیٹ سے جو ہماری قوم کو کنیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایسی سہولت سے محروم ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ یا فواد صاحب نے ایک پروگرام میں کہا یا پی آئی اے چل سکتی ہے یا پاکستان چل سکتا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کہتا ہے کہ جی اگر یہ پی آئی اے پہلے ہو جاتی نا تو اتنے نقصان سے ہم بچ جاتے۔ او بھائی آپ نے پچھلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنائی ہے، شہباز شریف نے تقریباً کم ہو کے 1500 ارب کا نقصان دیا ہے پاکستان کو، اندر چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر ہزاروں ارب کا آپ نے نقصان دے دیا۔ تو آپ نے تو پاکستان کا بیڑا غرق کیا۔ آپ ڈالر کو 300 پہ لے گئے، ہمارا قرضہ تو 200 ارب تھا، بڑھ تھا۔ آپ نے ڈالر بڑھا دیا تو بندہ تو آپ کو پکڑے۔ بھائی آپ کس وجہ سے؟ طلعت حسین طلعت نے یہ ان کو سوال بھی کیا اس سے اپنا فواد سے کہ اگر نہ آپ سے زمینی معاملات چلتے ہیں نہ آپ سے فضائی معاملات چلتے ہیں تو کیوں نہ اس بیوروکریسی کو، اس گورنمنٹ کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، ہم چائنا سے بیوروکریسی لے جائے۔ فواد یا باقی جتنے بھی ان کو جو بیوروکریسی میں ان کا کام کیا ہے؟ یہ قوم جو ان کو اربوں روپے کی مراد دیتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ ادارے چلانے، آپ نے یہ ملک چلانے، آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیجیے ہم سے ملک نہیں چلتا، تو آپ بیٹھ کے کیا کریں بھائی؟ یہ المیہ ہے اس ملک کے ساتھ۔ آپ کے پاس سلوشن اس کا کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا سلوشن یہی ہے کہ دیکھیں ہم ان سے 1 روپیہ بھی گورنمنٹ سے نہیں مانگتے۔ ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں، آپ سے نہیں چلا، نہ آپ سے ملک چلتا ہے نہ کوئی ادارہ چلتا ہے۔ پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں، جو پی آئی اے کے ایکسپرٹس ہیں، اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے۔ ہم نے پہلے بھی پی آئی اے کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچایا تھا، اب بھی پہنچائیں گے۔ آپ انٹرفیئرس ختم کریں، ایک کام کریں، ہم آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگتے۔ آپ اپنی اوپن اسکائی پالیسی کو ری نیگوشیٹ کریں، آپ اس کو ریوائز کریں، آپ اس کو بند کریں۔ پی آئی اے خود اپنے جو ہے نا قرضے مینیج کرے گا، اپنی فلیٹ بڑھائے گا۔ ہم 1 روپیہ لیے بغیر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو پھر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم 6 مہینے میں نہ کر سکے، ہم ریزائن کر کے چلے جائیں گے، آپ کو پی آئی اے دے دیں گے، جو آپ کرنا ہے کریں۔ بہت شکریہ جی، آپ کو دوبارہ بھی مدعو کریں گے ہم۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم اتنا ہی تھا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رمضان لغاری صاحب موجود ہیں، ہمیں اجازت دیجیے اعلان کے بعد۔